میلاد النبی سے متعلق سعودی عرب کے سب سے بڑے امام شیخ عبد الرحمن السدیس کا حرم شریف سے اعلان۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، عید میلاد النبی کی تقریبات سے متعلق اور میلاد النبی میں جلسے اور جلوس نکالنے سے متعلق سعودی عرب کے سب سے بڑے امام اور حرم شریف کے سب سے بڑے امام، سعودی عرب کے مذہبی امور کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس کا موقف سامنے آیا ہے، اور یہی موقف ان کا ہے اور یہی موقف سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب کے تمام علماء کا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں، صاف الفاظ میں انہوں نے اپنے موقف کو بیان فرمایا ہے۔ ولهذا ينبغي أن نحذر من البدع في الدين عامة وبدعة المولد النبوي خاصة، فليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا فعل الصحابة ولا القرون المفضلة فيسعنا ما وسعهم۔ 16 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ عید میلاد النبی کی تقریبات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے معمولات کا حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو بدعت قرار دیا۔ یہ جو تقریبات ہیں جو عید میلاد النبی میں اور میلاد النبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے منائی جاتی ہے، جلسے کیے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، ان کو بدعت قرار دیا کہ یہ تمام کی تمام تقریبات بدعت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 12 ربیع الاول آنے سے پہلے میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ میلاد النبی منانا، میلاد النبی کی تقریبات کرنا، میلاد النبی سے متعلق جلسے و جلوس کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بدعت ہے یا سنت ہے۔ تو اس میں لوگ الگ الگ اپنی رائے دیتے ہیں، الگ الگ رائے قائم کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب نے اور سعودی عرب کے ان امام نے، شیخ عبد الرحمن السدیس نے حرم شریف سے صاف الفاظ میں اپنے موقف کو رکھا اور اس کو بدعت قرار دیا، اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ہوا، اور مذہب اسلام کی جو ابتدائی نسل رہی ہے ان کی زندگی میں بھی یہ کام نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بعد کی جو ہے بدعت ہے، اور بعد کے لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے، لہذا انہوں نے اس کو صاف الفاظ میں بدعت قرار دیا ہے۔ تو عید میلاد النبی کی تقریبات کرنا اور ان کے متعلق جلسے جلوس کرنا یا جلوس نکالنا، جو بھی تقریبات کرنا، یہ سب بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اور اس کے متعلق انہوں نے بہت ساری احادیث بھی سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میرا مقام اور مرتبہ اتنا نہ بڑھاؤ جتنا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا بڑھا دیا، ان کا وہ مقام جو ہے بہت اونچا بڑھا کر کے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیا، اللہ جیسا مقام ان کو عطا کر دیا۔ انما انا عبد، بلا شبہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسول، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث سنائی۔ آپ شیخ عبد الرحمن السدیس کا بیان جو خود سنیں، آپ اگر غور سے سنیں گے تو یہ عربی زبان میں اگر سے بیان ہے لیکن صاف طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول عن الحجر، والله إنك لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله، انظر المحبة في الاتباع، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، فكيف للذين يفعلون ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ ولهذا ينبغي أن نحذر من البدع في الدين عامة وبدعة المولد النبوي خاصة، فليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا فعل الصحابة ولا القرون المفضلة فيسعنا ما وسعهم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا. في مثل هذه الشعارات أو الرد على مخالفيهم بردود منفرة، كمن يقال
عمن لا يحتفل بالمولد أنه وهابي، ولا نعلم من أين جاءت هذه الوهابية. علماء الإسلام ومنهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله سار على ما سار عليه السلف، ولم يأت بدين جديد، ولم يحدث مذهبا جديدا، وإنما سار على ما سار عليه العلماء من قبله كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة والصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام.